روکھڑی صاحب مجھے یہ بتائیے، ایونچولی انتخابات ہونے ہیں، چاہے آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 6 ماہ یا اس سے زائد وقت لگ جائے اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد، یا 1 یا 2 دن پہلے تحلیل ہونے کے بعد، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جس کی الیکشن کی تیاری پوری ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ لگیں گے، میں کہتا ہوں لگنے چاہیے. میں نے یہ آپ کی ذاتی انڈیویجول رائے ہے یا آپ کی جماعت کی رائے ہے؟ نہیں سر، میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، جس سچویشن پہ ہیں، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز جس حالت میں ہیں اس وقت. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کے اندر ریپرزینٹ کرے تمام لوگوں کو. بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کنفائنڈ ہو کے رہ گئی ایک صوبے کے اندر. مسلم لیگ نون ڈیمیج ہو گئی، دوبارہ ریکوری کر رہی ہے. ہماری پارٹی کو تو میں کہوں گا کہ ہم ابھی ایک شیپ میں آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان وغیرہ ان پارٹیز کا ایک علیحدہ ان کا سیکوینس ہی ایک علیحدہ. آپ جس سچویشن سے گزر چکے ہیں، شاید کیونکہ جو آدمی جس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، جس شور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کو شور کئی دفعہ نارمل لگتا ہے. تو ہم پاکستانیوں کو بہت ساری چیزیں نارمل لگتی ہیں جبکہ نارمل نہیں تھیں. یہ جو انہوں نے 1 سال سے گورنمنٹ سنبھالی ہے اور پچھلے 4 سال جو گورنمنٹ رہی ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان تمام کو کہ انہوں نے ایک دفعہ ملک سنبھال لیا. لیکن کیا ان کے ملک سنبھالنے کے بعد ان کو پبلک کریڈٹ دے رہی ہے؟ نہیں دے گی کبھی بھی. کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی، جو پچھلی پارٹی جس نے گورنمنٹ چھوڑی، تو گورنمنٹ جانے سے پہلے تمام اس کو گالیاں نکال رہے تھے اور تمام ضمنی الیکشن وہ ہار چکے تھے. لیکن جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو ایک سائفر والا بیانیہ آیا، تو اس کے بعد تمام نے مظلوم اسی گورنمنٹ کو ڈکلیئر کر کے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پچھلے 4 سال میں کیا کمال کی ہیں پنجاب کے اندر یا کیا، وہی ایک گراف اوپر چلا گیا اور لوگ اس طرف چلے گئے. یعنی پہلے جو لوگ گالیاں نکال رہے تھے وہ لوگ ادھر آ گئے، اور وہی گالیاں ساری کی ساری اس گورنمنٹ کو پڑھنے لگ گئی. وجہ کیا ہے سر؟ وہ اکنامک سروے جو انہوں نے چھاپا، سر جھوٹ ہے سارے سروے. چھوڑیں ان چیزوں کو. آپ اور ہم اسٹیٹ بینک بتاتا ہے 11 مہینے میں، بھٹی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 15,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا سر 11 ماہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، آپ اور ہم اسٹیٹ بینک. اس پہ جانے سے پہلے مجھے 7 جون کو استحکام پاکستان پارٹی بتائی. آپ 7 جون سے آج نہیں سر، میرا آرگومنٹ مکمل ہونے چلے آپ کریں. جو اتنی ہم نے باندھتے گلدستہ باندھا اور آپ نے آخر میں تاریخ کھینچ دی. آخری بھول تو رکھنے دیتے ہو. چلے آپ سر، گزارش یہ ہے کہ آپ جس کرائسس میں سے 4 سال کے بعد گزرے، اور وہ اب تمام کی تمام لوگوں کی لعنت پڑنے لگ گئی ان لوگوں کے اوپر. یقین جانیے اگر وہ اپنی گورنمنٹ پوری کرتی تھا پچھلی پارٹی، اس وقت پی 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 اور نون ویسے ہارٹ فیوریٹ ہوتی. لیکن انہوں نے بھلا کیا پاکستان کے ساتھ. اگر یہ کام یہ نہ کرتے، اگر یہ کام یہ جلتا ہوا ٹائر نہ ڈالتے، تو جس طریقے سے کام ہو رہا تھا آج آپ ویسے ختم ہو جاتے. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی. تو انٹرنیشنلی ایک آپ اور زون کے اندر بھی جانے کی کوشش میں ہیں جو انہوں نے کوشش کی اس جماعتوں نے. آپ چائنا کے ساتھ جانے کے ہیں، آپ آگے سینٹرل ایشیا کی طرف رخ کرنے کے موڈ میں ہیں، آپ اکانومی میں آگے بڑھنے کی صورت میں ہیں. سر، میں اپنے آرگومنٹ کو ختم کرتا ہوں. آپ کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سٹیبلٹی نہیں دے سکتی جب تک اکانومی میں وہ آگے نہیں آتی. اکانومی میں جب تک آپ اپنے لوگوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے، ان کو کام ڈاؤن نہیں کرتے، یہ جو نکما نوجوان آپ کا پھر رہا ہے، یہ اپنے کاموں کو نہیں لگتا، ان کو روزگار مہیا نہیں ہوتا. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ لے آئیں گورنمنٹ میں وہ فیل ہو جائے گی. اچھے سے اچھا بجٹ لے آئیں، آئی ایم ایف سے 70,000 گنا زیادہ قرضے لے آئیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ کا جو پریزیڈنٹ کرائسس اور کیوس ہے، میں تو اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ ایک مریض کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اس کو ایک سرجری کی ضرورت ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ریلیف کی ضرورت ہے. میں اس تناظر میں یہ 7 جون کو آپ نے جماعت بنائی. 7 جون سے لے کر اب تک آپ کیا کر پائے ہیں؟ آپ نے کوئی جلسہ پلان کیا ہے؟ آپ پبلک ریچ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں لگ رہا تھا کہ اب اور لوگ آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے، وہ بھی رک گئی. پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی رکتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو چل رہا تھا تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل. تو what exactly is happening؟ نہیں ہوا یہ کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا جہانگیر خان صاحب کے بھائی والا. اس وجہ سے کچھ چیزیں ہماری کچھ دنوں کے لیے رک گئیں. انہی دنوں کے اندر ہم آپ کو ابھی نظر آنا تھا 10 کی صورت میں، 5 کی صورت میں، کچھ 40 کے قریب مین فگرز فرام پنجاب
اسی طرح کے پی جو تھوڑے دنوں رک گئیں، آپ کو بھی کچھ دنوں بعد وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پیپل جوائننگ اس، جو میجر لوگ ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں نے دبئی میں میاں صاحب سے جا کے 30 یا 36 سیٹیں مانگی ہیں ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں نہ، یہ مجھے جس میں انہوں نے کہا کہ 5 سیٹیں دے سکتے ہیں اسحاق خاکمانی، نعمان لنگڑیال، اون چودھری، علی ترین اور جہانگیر ترین. سر بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے، یا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. 7 سیٹیں تو پھر میں کوئی اس میں جانا چاہتا ہوں اس چیز میں. اچھا 7 آپ گنوا سکتے ہیں. 7 سیٹیں تو اگر آج میں بیٹھ جاؤں تو 10 سیٹیں، میں اپنے ایسے دوست موجود ہیں جن کو 10 سیٹیں نکالنے کا میں اس پوزیشن میں کہوں کہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو 10 نکال جائیں گے. میں سنگل کیپیسٹی میں تو 10 تو بندہ وہ کر جاتا ہے سیاسی آدمی. یعنی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ 5 سیٹیں پارٹی بنی اور اگلے کو آپ 5 کہیں یا 6 کہیں. میں ان گوسپس کے اندر ویسے بھی نہیں جاتا ہوتا. چلیں یہ اتنی بھی گوسپ نہیں ہے جتنا آپ اس کو گوسپ قرار دے رہے ہیں. دھواں جہاں سے اٹھتا ہے آگ کہیں میں آج پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں. آگ کہیں نہ کہیں لگی ہوتی ہے. پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں یہ چیز. میں آپ کو دوسری مرتبہ بھی سناؤں گا، بریک کے دوران بھی سناؤں گا. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک نئی ایک ریالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گھوڑے اور گھاس کے درمیان دوستی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی لگتا ہے کہ عزائم ہی نہیں ہے پنجاب میں کوئی الیکشن یا اپنی جماعت کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے ساتھ تو آپ الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. آپ کیسے الیکشن لڑیں گے یا آپ کی پارٹی اپنا منشور اپنا نعرہ کیسے لے کر جائے گی؟ دیکھیے نقوی صاحب، دوستی تو ساری پولیٹیکل فورسز میں ہونی چاہیے. یہ جو ایک بات بتا دی گئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں اگر آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو آپ دشمن ہوتے ہیں، یہی وہ تاثر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا ہے اور سیاسی ماحول کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دوست تو ہونا چاہیے، کیوں دوست نہ ہوں آپ؟ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں تو آپ کو دوست ہونا چاہیے. اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے 2 دفعہ کانٹیسٹ کیا ہے سردار ایاز صادق صاحب کے خلاف الیکشن، لیکن ان کے ساتھ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ بھی بہت دستوں گریبان ہونے کی بات نہیں کر رہا. نہیں میری بات تو سن لیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں لڑائی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی خدا نہ خواستہ دستوں گریبان ہو جائیں. سوال کا مقصد یہ تھا. اسی طرف جا رہا ہوں میں، اسی طرف جا رہا ہوں. جو آپ کہتے ہیں کہ شاید اگر آپ حکومت میں اکٹھے ہیں، یا جیسے ابھی روکڑی صاحب نے فرمایا کہ ملک کو بچانے کے لیے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو نقصان دیتے ہوئے بھی یہ ملک کو بچایا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا. ہم لوگوں کے نظریات مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہیں. مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹر ہے، ہمارا اپنا ووٹر ہے. پنجاب کے اندر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ہمیں جو زیادہ نقصان ہوا، یہ جو شکر ہے کہ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ رہیں گے. جب وہ رہیں گے تو پھر پولیٹیکل فورسز اپنا راستہ خود بناتی ہیں. پیپلز پارٹی کو توڑا نہ جائے، پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشنز کے اندر امیدواروں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر نہ دھکیلا جائے، تو پیپلز پارٹی اپنا ڈیو شیئر اور ایک جو اس کا ووٹر ہے، کمیٹڈ ووٹر ہے، اس کے ساتھ چلے گا. ہمیں پنجاب کے اندر پوری امید ہے. ہماری آرگنائزیشن ٹھیک ہے، اس وقت ہم کمزور ہیں، چند سیٹوں میں نظر آتے ہیں، لیکن اسی کو تو بہتر یہ ہمارے جتنے آپ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، ہمارا کوئی بھی ذہن میں ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکلی ہم لوگ اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہمیں الائنس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے دونوں کو، کیونکہ دونوں کا کل ندیم افضل چند صاحب تھے میرے شو میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تینوں پاسبلٹیز ہیں. پیپلز پارٹی اکیلا بھی لڑ سکتی ہے الیکشن، نون لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے انٹرسٹنگلی کہا کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رائے آپ کی پارٹی میں موجود ہے؟ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. میں دوسرے طریقے سے کہتا ہوں، نتھنگ از امپاسبل ان پالیٹکس. امپاسبل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب انہوں نے پاسبلٹیز بتا دی ہیں، میں آپ کو ایک سیاسی طور پہ بتاتا ہوں کہ امپاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے، جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. اس سے پہلے جب صوبائی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے پنجاب کے اندر، تو ہم نے ٹکٹ جاری کیے تھے پورے حلقوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ابھی حالات جو ہیں اس کے اندر ہم اپنا الیکشن لڑیں گے. اور یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے، مجھے روکھڑی صاحب کی نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے گی جو ملک کو اسٹیبلٹی دے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو روکھڑی صاحب اس ملک میں تو احتساب کے لیے لوگ آئے.
3 مہینے کا نعرہ لے کے 11 سال لگا دیے تو اسٹیبلٹی تو 75 سالوں میں ایسی نہیں آئی, تو پھر کون سی حکومت 150 سال کے لیے لے کے آئیں گے جو یہاں پہ اسٹیبلٹی لائیں گے؟ میرے خیال سے اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل ہوگا, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے, پارلیمنٹ کے اندر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کام ہو, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں. یہ کامنٹ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں روکھڑی صاحب سے پوچھوں گا, لیکن پہلے بھٹی صاحب, جس سوال سے میں نے آغاز کیا تھا اس سیگمنٹ کا, مجھے ذرا وہ بتائیں آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو اور الیکشن میں تحریک انصاف بھی ہو, کس کی سب سے اچھی تیاری ہے اس وقت, کس سیاسی جماعت کی؟ دیکھیے یہ تو بالکل واضح سی بات ہے, اس کو سوال کو بھی دو اس میں پڑاؤ میں جواب دینا ہوگا. پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ تو جہاں پہ تھے وہاں سے بھی غائب ہو چکے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا, جس نے, آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ووٹ بینک کو بھی افیکٹ کیا؟ یہ دیکھیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیڈرز کو افیکٹ تو کیا ہے. دیکھیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہم پہلے ووٹ بینک, چلے ہم مان لیتے ہیں جی ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے, کوئی افیکٹ نہیں ہوا, لیکن بطور پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کھڑے ہوں گے؟ پوری پارٹی کا اپنی جو پلاننگ, ایک الیکشن کی ایک مینجمنٹ, ساری چیزیں امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے اس وقت اگر پارٹی موجود بھی رہی اور ووٹر بھی نکل آئے, لیکن آگے کینڈیڈیٹ کون ہے, پارٹی کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, بہت سے فیکٹرز وہ میٹر کریں گے. تو تیاری میں سے اس کو فی الوقت ہمیں اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو تیاریوں کے لحاظ سے, وہ فی الوقت کہیں دکھائی نہیں دے رہے. چلیں آپ ان کے علاوہ بتائیں. ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو باقی جو جماعتیں ہیں, پنجاب کی بات کر لیں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, استحکام پاکستان پارٹی ہو, میرے خیال میں ابھی کوئی خاص تیاریاں شروع نہیں ہوئی. تھوڑا سا مومنٹم 3-4 دنوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, مختلف منصوبوں کے حوالے سے وہ اناؤنسمنٹ کریں, انہیں پتہ ہے ٹائم کم ہے. اس کے بعد IMF کی ایک اچیومنٹ ہوئی, آج بھی پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا اور اپنی انہوں نے کارکردگی گنوائی. اس حد تک تو تھوڑا سا مومنٹم بنا ہے, لیکن جو الیکشن کی پراپر تیاری کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اور کارکردگی ہے جو بھٹی صاحب وزیر اعظم گنوا سکتے ہیں؟ صورتحال مطلب اب اگر بجھنے سے پہلے چراغ کی لو تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے, دیا بجھنے سے پہلے تھوڑا سا ٹمٹما رہا ہے, لو اس کی تیز ہو گئی ہے, اب آپ اس کو یہ تو نہ کہنا کوئی کارکردگی. میرا خیال میں یعنی کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, اب آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں. شاید اس سے زیادہ بری پرفارمنس آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کی نہیں رہی. دیکھیں اس 1.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے ملک میں, مہنگائی کی صورتحال, لوگوں سے جا کے ملیں, پوچھیں, ہمیں لوگ کامنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر آپ کی کویسچن بڑا ویلڈ ہے, لیکن کسی بھی گورنمنٹ کو, اور بالخصوص یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے, جس ٹائم فریم کے اندر یہ آئے ہیں اور جس حالات کی وجہ سے آئے ہیں, پرفارمنس ایویلیوشن اس بیس کے اوپر کسی جماعت کی, جو نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا اوورآل پوری اتحادی حکومت کی ایویلیویٹ نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا, آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے, کہا جا رہا تھا کہ آپ سری لنکا بننے جا رہے ہیں, آپ آج کے دن سری لنکا نہیں بن سکے. IMF پروگرام بھلے شارٹ ٹرم کے لیے آپ لے آئے ہیں, اصل کہانی اس سے بات شروع ہونی ہے. اور یہ جو تیاریوں کا تھا, تیاریاں اس لیے نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ابھی سب کو پتہ ہے کہ کلیکشن کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے. تیاریاں جب شروع ہوں گی تو پھر ہم کمپیریزن کر سکیں گے کہ کس کی تیاری بہتر ہے. فی الوقت تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج کے دن ان کی. چلے سوال کو ریفریز کر لیتے ہیں. روکھڑی صاحب مجھے یہ بتائیں, استحکام پاکستان پارٹی الیکشن تو لڑے گی, آپ الیکشن کس سیاسی جماعت کے خلاف لڑیں گے؟ کہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں. یعنی آپ یہ کیسے, آپ کا تو سوال ہی, یعنی آپ چینل جتنے ہیں, آپ چینل ایک دوسرے چینل کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو الیکشن تو ہے ہی آن گراؤنڈ. سر ہم دبئی میں ملاقاتیں نہیں کرتے. نہیں, میری بات سنیں, میں تو اس کا قائل ہوں کہ دبئی نہیں, ہر جگہ ملاقاتیں ہوں. ملاقات یہ جو ایک ہمارا ایک راہی روش پہلے بھی تھی, اور جس کو پچھلی گورنمنٹ نے عروج پہنچایا کہ حق اور باطل کی جنگ بنا کے. سر حق و باطل کی نہیں, منشور کے ساتھ آپ کینڈیڈیٹ اتاریں گے, وہ تقریر کرے گا جا کے. پاکستان میں الیکشن ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, نہ پاکستان کی اس روش کو الحمدللہ بہت حد تک ختم کر دیا گیا, اور ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن بنا کے الیکشن نہیں لڑا جاتا. وہ کوئی الیکشن نہیں جس کے نیچے آپ کے ورکرز قتل ہو رہے ہوں یا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں. یعنی آپ پولرائزیشن کی اس ایکسٹریم پہ پہنچ کے آپ واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہا سال, میں کہتا ہوں یہ سال بہترین سال تھا. مہنگائی ایک ایسا افریت ہے کہ کوئی بھی آئے, مہنگائی جب تک کنٹرول نہیں ہوگی تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو لعنت پڑتی رہتی ہے. آپ اسی اسلام آباد کو دیکھ لیں, آپ اپنا مرگلہ جو 4 سال میں آپ نہیں چلا سکے, چلا دی شہباز شریف نے. آپ کے برجز, یہ جو 12 کوہ والا ہے, اس کے اوپر کو برج بنانا کو سائنس تھا,
उसने आके शुरू कर दिया, आपकी जो एक्सप्रेस वे के आगे जा रहा है उसने आके शुरू कर दिया। काम करने से होते हैं सर, ये तो चेयरमैन सीडीए भी कर नहीं सकता नहीं है ना करता सर, कर देता ना चेयरमैन सीडीए, पहले नहीं होता है सर, नहीं होता सर, 11 नहीं होता। सवाल मेरा बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा स्पेसिफिक सवाल था। आपकी जमात ने इलेक्शन लड़ना है, आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, आपका कैंडिडेट जब खड़ा होगा, आपकी सियासी जमात जब जलसा करेगी, तो थोड़ा सा हमें जरा कंटूर्स बता दें आपकी तकरीर के क्या होंगे। क्या मतलब? मेरी तकरीर फिर मैं तकरीर करूं तो तकरीर है हमारे पास तो करने को तकरीर है ही हमारे पास। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप लेकिन जब पॉलिटिकल ओपोनेंट कौन है? बैलेट पेपर जब छपेगा, आपका सियासी हरीफ कौन है? बैलेट पेपर जब छपेगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये दोनों भाई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके सियासी हरीफ हैं कि हर नहीं? पार्टी एक दूसरे की पॉलिटिकल इलेक्शन के अंदर सियासी हरीफ होती है, कोई पार्टी इस चीज को डिनाई नहीं करेगी, ना कर सकती है। हर पार्टी हरीफ होती है। बैलेट पेपर के ऊपर हर पार्टी का निशान, हर पार्टी का मेंबर का नाम लिखा होता है और आपको होता है कि आपने किस पे मोहर लगानी है, बस। हर पार्टी हरीफ उस मोहर की स्टेज तक पहुंचने के लिए लोगों को कायल जो करने के क्वेश्चन लिए आप रोकी साहब पूछ रहे हैं, एक सवाल एक लाइन में मैं जवाब दे सकता हूँ। बताएं जरा जो आप उनसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और रोकरी साहब इंडिविजुअली या एज ए पार्टी, ये इनका जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट होगा उस सोच और उस जमात के खिलाफ होगा जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इकदाम किए। आज आप ये लिख के रख लें और इसी पॉइंट के ऊपर लोगों के लिए अट्रैक्शन करेंगे। बाकी इनका मंशूर होगा, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा जो शायद लोगों को अट्रैक्ट भी करे, वो इसी पॉइंट के ऊपर होगा। चलें देखते हैं, हमारे पास इतलात जो है वो थोड़ी सी आपकी इस गुफ्तगू से मुख्तलिफ है।